جملہ حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یؤتی الحکمۃ من یشاء، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه بارك وسلم۔ حاضرین محترم، حضور سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار مبارک کے روبرو آج جس کار عظیم کا حسن آغاز کیا جا رہا ہے، نیک نیتی اور خلوص کے ساتھ جس محتم بشان کام کو شروع کیا جا رہا ہے، اس کے متعلق فقہ فرماتے ہیں کہ یہ کام فرض کفایہ اور فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ سے حکم اخذ کر کے اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہیں کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اور مسلمانوں سے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سب نکلیں، تو کیوں نہ ہو کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے اور دین کی سمجھ حاصل کرے اور لوٹ کر اپنے قوم کو ڈر سنائیں، اس امید پر کہ وہ بچے۔ تو حاضرین محترم، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ تفقہ فی الدین اور دین کی سمجھ حاصل کرنا یہ ایک دینی فریضہ ہے، اور دین کی سمجھ علی وجہ البصیرہ حاصل کرنا یہ علماء کرام پر فرض ہے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اور اپنے دینی ضروری مسائل علماء سے دریافت کرنا یہ عوام پر فرض ہے بموجب آیت کریمہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اور حاضرین محترم، مزید اللہ تبارک و تعالی اہل فقہ و حکمت کی متعلق ارشاد فرماتا ہے یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اور حدیث پاک میں اس آیت کریمہ کی تفسیر یوں آئی ہے کہ وَمَن يُرِدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ۔ بہرحال حاضرین محترم، کوئی فقہ و افتاء کے موضوع پر کوئی تفصیلی خطاب کرنا مقصود نہیں ہے، عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے حکمت عطا فرماتا ہے، اور حکمت کی تفسیر حدیث پاک میں فقہ فی الدین سے آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے فقیہ بناتا ہے، اور جس کسی کو بھی اس نے فقہ و حکمت عطا فرمائی اس کو خیر کثیر سے بہرہ فرمایا۔ تو حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے خاندان حضرت مفتی رضا علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ پر
ایسا خصوصی فضل و کرم فرمایا کہ اس نے اس خاندان کو اس بحر حکمت و فقہ فی الدین سے انتہائی وافر مقدار میں حصہ عطا فرمایا اور خیر کثیر سے بہرہ ور فرمایا۔ حضرت مفتی رضا علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ اعلی حضرت کے دادا حضور نے اس خاندان میں فقہ و افتاء کی بنیاد ڈالی اور کل تک جو خانوادہ اعلاء کلمت الحق بذریعہ شمشیر و تلوار کر رہا تھا، وقت بدلا، دور بدلا، اب وہی کام کل کے خوخار بار سے لیا جانے لگا۔ تو حاضرین محترم، حضرت قدوۃ الواصلین حضرت مفتی رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہی وہ پہلی شخصیت ہے اس خاندان میں جنہوں نے فقہ و افتاء کی بنیاد ڈالی اور اس کام کا آغاز فرمایا، اور یہ سلسلہ دراز سے دراز تر ہوتا چلا گیا۔ الملفوظ شریف میں ہے کہ شہزادہ حضرت اشرفی میاں خلیفہ اعلی حضرت سید احمد اشرف صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ اعلی حضرت کی بارگاہ میں تشریف لائے اور سید محمد اشرفی چوچوی محدث اعظم ہند کو لے کر تشریف لائے اور چلتے وقت حضور سرکار اعلی حضرت سے عرض کیا کہ حضور یہ میرا بھانجا سید محمد اشرفی ہے، اس کو اپنی خدمت میں رکھیں اور جو مناسب سمجھے وہ کام لیں۔ تو حضور سرکار اعلی حضرت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک شہزادے فقیر کے یہاں رہیں، ارے فقیر کے یہاں جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے جد امجد حضور غوث اعظم ہی کی تو عطا ہے، اور سرکار غوث اعظم کی عطا گویا کیسی ہے تو فرمایا آگے کہ فقیر کے یہاں دو فن آپ ایسے پائیں گے کہ پورے ہندوستان میں اس سے بہتر کہیں نہ پائیں گے۔ ایک فن کے بارے میں علم فرمایا کہ ایک فن رد وہابیہ ہے اور دوسرا فن یہی فقہ و افتاء و فتویٰ نویسی کا۔ یہ دو ایسے فن ہیں کہ اس سے بہتر آپ پورے ہندوستان میں کہیں نہ پائیں گے۔ تو حضرت مفتی رضا علی خان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو پودا اپنے زمانے میں بویا تھا وہ اعلیٰ حضرت کے زمانے تک اتنا عظیم درخت ہو چکا تھا کہ پھر اس کی نظیر اور اس کا ثانی پورے ہندوستان میں نہیں آ رہا تھا۔ اور نہ صرف یہ حاضرین محترم بلکہ حضور سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنے اولادوں کو بھی اسی کی وصیت اور اسی کی نصیحت فرمائی۔ وصایا شریف جو اعلیٰ حضرت نے اپنے وصال سے کچھ وقت پہلے تحریر فرمائے تھے، اس میں مرتبہ برادر زادہ اعلیٰ حضرت علامہ حسنین رضا خان، اس میں اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں اپنی اولادوں سے مخاطب ہو کر کہ فقیر کے یہاں سے فتوے نکلتے ہوئے 90 برس سے زائد ہو چکے ہیں، میرے دادا حضور نے یہ کام کیا، میرے والد گرامی نے یہ کام کیا، اور میں نے مدت العمر یہ کام کیا، اور اب میں تم تینوں کو اس کی وصیت کرتا ہوں۔ حضور سرکار عالم فرماتے ہیں اب میں تم تینوں کو اس کی وصیت کرتا ہوں۔ بڑے صاحبزادے حضور حجت الاسلام سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں حامد رضا تم ہو، مصطفیٰ رضا ہے، اور تمہارا بھائی حسنین رضا ہے، سب مل بانٹ کے کام کرو گے تو اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے کر سکتے۔ تو حاضرین محترم، آج اعلیٰ حضرت حجت الاسلام مفتی اعظم اور علامہ حسنین میاں صاحب قبلہ کی قبروں کے سامنے جس کام کا آغاز کیا جا رہا ہے، یقیناً اس کام کو دیکھ کر ان بزرگوں کی روحیں اپنی اپنی قبروں میں خوش ہو رہی ہوں گی،
کیونکہ یہی وہ کام ہے جو ان بزرگوں نے ساری زندگی تحین حیات کیا اور اس کی نصیحت بھی فرمائی، اس کی وصیت بھی فرمائی. کہ ارواح مومنین کے سلسلے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومنین کی ارواح اچھا برا دیکھتی ہیں، اپنے عزیز و اقارب کے آتی جاتی ہیں، اچھے کام سے خوش ہوتی ہیں، برے کام سے رنجیدہ. لہذا یقیناً ان بزرگوں کی روحیں اپنی قبروں کے سامنے اس کام کو دیکھ کر ضرور خوش ہو رہی ہوں. حاضرین محترم، کوئی خانوادہ رضویہ کی طویل فتویٰ نویسی کی خدمات پر کوئی تفصیلی گفتگو کرنا اور تفصیلی روشنی ڈالنا مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے دین کی خدمت کے لیے کوئی دقیقہ فروغ گزار نہیں فرمایا، اور آج دارالفتہ کا یوم افتتاح بھی ہمارے انہی بزرگوں میں سے ایک بزرگ، عظیم بزرگ، ایسے عظیم بزرگ کی طرف منسوب و ملحق ہے کہ جو قسمہ پرسی اور انتہائی بے سر و سامانی کے عالم میں کام کرنے والوں کے لیے ایک انسپریشن اور ایک موٹیویٹر کی حیثیت رکھتے ہیں، جس کی زندگی کا لمحہ لمحہ بتاتا ہے کہ آندھیوں کی زد میں چراغ عشق و محبت کس جواں مردی، ثابت قدمی، عزم و حوصلے اور استقامت سے جلائے رکھا جاتا ہے. آج اس عظیم بزرگ کا بھی عرس پاک منایا جا رہا ہے جس نے انتہائی مصیبت و پریشانی کے عالم میں اعلیٰ حضرت کے گلشن کو دائمی خدا لگنے سے بچا لیا. کون؟ اچھا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور منانی میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ، سبحان درود شریف پڑھ لیجیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو حاضرین محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت تشریف لے آئے ہیں جن کا عرس پاک منایا جا رہا ہے، حضور مفسر اعظم ہند کے شہزادے اور ان کی آخری یادگار حضور مفسر اعظم ہند کے شہزادے حضرت علامہ مولانا منان رضا خان صاحب اللہ منانی میاں اور ان کے شہزادے حضرت مولانا عمران رضا خان صاحب اللہ سمنانی میاں. تو حاضرین محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ حضور مفسر اعظم ہند کی جانب اور ان کے عرس کی طرف آج اس دارالفتہ کے یوم افتتاح کو منسوب کیا گیا ہے. اور حضور مفسر اعظم ہند وہ ذات جنہوں نے انتہائی قسمہ پرسی کے عالم میں اور انتہائی مصیبت و پریشانی کے عالم میں اعلیٰ حضرت کی اس گلشن کو دائمی خدا لگنے سے بچا لیا، اور جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ بتاتا ہے کہ دین کی خدمت کے لیے اگر گھر کا اثاثہ جاتا ہے تو جائے مگر دین کا چراغ بجھنے نہ پائے. جنہوں نے مدرسین اور اساتذہ کی تنخواہ اپنے گھر کا اثاثہ بیچ کر ادا کی تھی تاکہ اعلیٰ حضرت کا مشن رکنے نہ پائے، اور شبستان رضا خزاں نارسیدہ رہ کر ہمیشہ سرسبز و شاداب رہے، اور شبستان رضا ظلمت و تاریکی سے دور رہ کر ہمیشہ چمکتا و دمکتا و منور رہے. اسی ذات نے اس گلشن کو شاداب رکھنے کے لیے ایک پھول
اگر ریحان گلستان رضا کی شکل میں عطا کیا تو وہیں پر شبستان رضا کو منور رکھنے کے لیے اختر برج ہدا بھی عطا کیا، اور حضور قمر ملت اور حضور تاج ملت کی شکل میں شہزادے بھی عطا کیے۔ اس عظیم شخصیت کو حضور محدث اعظم ہند کی چھوچوی اور دیگر اکابرین جماعت نے مفسر اعظم ہند جیسے عظیم لقب سے ملقب کیا۔ دادا حضور سرکار اعلی حضرت نے ابراہیم رضا نام سے موسوم کیا، اور دادی جان نے پیار اور لاڈ میں سگے بارگاہ جینا کی نسبت سے جیلانی میاں کہہ کر پکارا۔ سگے درگاہ جینا شوق چوں خواہی قرب ربانی، کہ بر شیراں شرف دارت سگے درگاہ جیلانی۔ اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو تو بارگاہ غوث کے کتا بن کے رہو، اس لیے کہ غوث کا کتا بڑے بڑے شیروں پر فضیلت رکھتا ہے، تو یہ سگے بارگاہ جیلانی بھی بڑے بڑے شیروں پر ببر شیروں پر غالب اور حاوی رہتا تھا۔ اور سرکار غوث پاک کی تو بہت بڑی بارگاہ ہے، سرکار غوث پاک کے در کے سگ کے در کا سگ بھی بڑے بڑے شیروں پر فضیلت رکھتا ہے۔ حضور محدث اعظم پاکستان علامہ سردار احمد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس شعر کو تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ یوں پڑھا کرتے تھے کہ سگے درگاہ رضا خاں شوق چوں خواہی قرب ربانی، کہ بر شیراں شرف دارت سگے درگاہ رضا خان، کہ اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو تو احمد رضا جو کہ بارگاہ جیلانی کے سگ ہیں ان کے در کا سگ بن کے رہو، اس لیے کہ احمد رضا کے در کا کتا بھی بڑے بڑے شیروں پر فضیلت رکھتا ہے۔ سگ ہوں میں عبید رضوی غوث و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر بھی۔ تو حاضرین محترم، بارگاہوں کا سگ ہونے میں جو مزہ ہے وہ شیر ہونے میں نہیں، اور ان بارگاہوں کے سگ ہونے میں جو ملتا ہے وہ شیر ہونے میں نہیں ملتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں۔ سروری کیا چیز ہے ان کی گدائی کے حضور، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں۔ ان کی چوکھٹ چوم کر کہہ رہی ہے سروری، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں۔ اور سروری پا کر بھی کہتے ہیں گدایان حضور، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں۔ تو حضور مفسر اعظم ہند کو بھی اس در کی چاکری اور گدائی کی بدولت بارگاہ جیلاں سے بڑی بڑی نعمتیں عطا ہوں۔ 1325 ہجری میں حضور مفسر اعظم ہند کی ولادت ہوئی۔ حضرت استاد زمن نے ایک قصیدہ لکھا جس میں آخر میں ایک مصرع کہا، تاریخی قطعہ کہ علم و عمر اقبال و طول دے خدا۔ جب آپ اس مصرے کے حروف کے اعداد کو جوڑیں گے تو 1325 ہجری نکل کے آئے گا، اور یہی حضور مفسر اعظم ہند کا سن ولادت ہے۔ اعلی حضرت جب حضرت مفسر اعظم ہند 4 سال 4 مہینہ اور 4 دن کے ہوئے، بسم اللہ خوانی کے موقع پر حضور سرکار اعلی حضرت نے جملہ سلاسل طریقت کی اجازت و خلافت سب عطا فرما دی، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ ابراہیم رضا یہ میری زبان ہوگا، ابراہیم رضا میری زبان ہوگا۔ اور حاضرین محترم، لوگوں نے دیکھا بھی کہ اعلی حضرت جیسے اللہ کے ولی کی زبان سے جو نکلا وہ پورا ہو کے رہا۔ اور اعلی حضرت نے فرمایا تھا حامد منی انا من حامد، تو حامد رضا سے ہی اعلی حضرت کی نسل جاری ہوتی ہوئی نظر آئی۔ اور جب فرمایا کہ ابراہیم رضا میری زبان ہوگا تو حاضرین محترم لوگوں نے دیکھا کہ خانوادہ رضا میں باضابطہ اگر کسی نے خطاب اور تقریر کے ذریعے دین کی خدمت کی ہے تو وہ حضرت مفسر اعظم مولانا ابراہیم رضا خان جیلانی میاں کی ذات ہے۔
تو حاضرین محترم، اللہ تعالی ہم سب کو ان بزرگوں کی محبت عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تمام اپنے مہمانوں کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میرے استاذ الاساتذہ حضرت غلام عبد القادر صاحب اللہ علوی شہزادہ شعیب العلیہ جو براؤں شریف کے سجادہ نشین ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور حضرت کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں کہ حضرت کچھ کلمات ارشاد فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔